أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، میری ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کی لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، بالخصوص ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ قاف کے پہلے رکوع کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. اس کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی. ارادہ ہے کہ آج اسی آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی جائے. اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے، آپ تمام لوگوں کو سننے سمجھنے اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء و رسل کو مبعوث فرمایا ہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جن کی پوری زندگی آزمائشوں سے، ابتلاءات سے، امتحانات سے عبارت ہے. اللہ رب العالمین نے انہیں خوب آزمایا، آزمائش کی کندن، آزمائش کی بھٹی میں تپا تپا کر کے کندن بنا دیا. موحد اعظم کے لقب سے ملقب ہوئے. اللہ رب العالمین نے اپنی خلت یعنی اپنی دوستی انہیں عطا کی. اللہ رب العالمین نے انہیں اپنا دوست بنا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت محمدیہ کو آپ کے نقش قدم پر چلنے کی تلقین کی گئی. ملت حنیف کی پیروی کا حکم دیا گیا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ پھر ہم نے تمہاری جانب وحی کی یہ کہ تم ملت ابراہیم کی اتباع کرو، ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو. وہ یکسو تھا، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی جانب جھکنے والا تھا. وہ ساری چیزوں سے کٹ کر کے اللہ رب العالمین کی جانب متوجہ ہونے والا تھا. وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھا. جبکہ جس وقت ان کی ولادت ہوئی، جس ماحول میں انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی، وہ اللہ رب العالمین نے انہیں ایک مشرک گھر میں، مشرک خاندان میں پیدا کیا. باپ نہ صرف یہ کہ بتوں کی پوجا کرنے والا، بتوں کی عبادت کرنے والا، بتوں کی بندگی کرنے والا، بلکہ وہ بتگر تھا، بتوں کا بنانے والا تھا، بتوں کا بیچنے والا تھا اور پروہت بھی تھا. یعنی وہ بتوں کو بناتا بھی تھا، بیچتا بھی تھا، ان کی عبادت بھی کرتا تھا، پروہت بن کر کے بیٹھا ہوا تھا. اس گھر میں اللہ رب العالمین نے اس موحد اعظم کو پیدا فرمایا اور اس نے پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کیا، اللہ رب العالمین کی توحید کو عام کرنے کی کوشش کی اور اعلان کر دیا. اپنی قوم میں اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے ابو جان، آپ میرے نقش قدم پر چلیے. مجھے جو علم حاصل ہوا ہے وہ آپ کو علم نہیں ہے. مجھے جو علم ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے جو مجھے علم دیا گیا ہے وہ آپ کو وہ علم نہیں ملا ہے. اس لیے آپ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیے. یہ بت جو آپ کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ ہی اور کوئی فائدہ آپ کو دے سکتے ہیں، آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان کو کیوں پوجتے ہیں؟
بڑا سخت جواب دیا اس نے، اس باپ نے، اور کہا کہ میں تمہیں گھر سے بھگا دوں گا، گھر سے نکال دوں گا، اور میں تجھے پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دوں گا۔ لیکن یہ سارے مصائب، یہ سارے مشکلات ہنسی اور خوشی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے جھیل لیے۔ توحید کا نعرہ بلند کیا، توحید پر گامزن رہے اور لوگوں کو توحید کا درس دیتے رہے، اور اس وقت کے حکمراں سے بھی مباحثہ کیا، اس سے بھی مناظرہ کیا، اس کو بھی توحید کی دعوت دی، اپنی پوری قوم کو توحید کی دعوت دی، اور شرک سے ڈرایا کہ شرک کرو گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے تو یقین جانو ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا ہے، اس ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا ہے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چل کر کے دکھایا اور ہمیں یہ درس دے دیا کہ ہم کو یکسو ہو کر کے توحید کے راستے پر چلنا ہے، ہم کو یکسو ہو کر کے دین کے راستے پر چلنا ہے، اور مشکلات آئیں، مصائب آئیں، اقلیتوں کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہمیں ہنسی اور خوشی، صبر و ثبات کے ساتھ اپنے مشن کو آگے بڑھانا ہے، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، صبر کے ساتھ اپنی دعوت کو عام کرنا ہے، اپنی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آج نہیں تو کل اس کا فائدہ ملے گا۔ حضرت ابراہیم نے بڑی محنتیں کی، بڑی بڑی آزمائشوں میں مبتلا ہوئے، بڑے بڑے امتحانات میں مبتلا ہوئے، کتنے لوگ ان کے دشمن ہو گئے، ہجرت کی، ایک اپنے وطن کو چھوڑ کر کے دوسرے وطن پہنچ گئے، یہ سارے مصائب و مشکلات کا سامنا کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کا پھل انہیں عطا کر دیا، اس کا پھل انہیں ملا، ان کی دعاؤں کے نتیجے میں، ان کے دعاؤں کے اثرات مرتب، ان کی دعائیں اللہ رب العالمین نے قبول کی، اور اس کے اثرات کے نتیجے میں آپ مکہ میں جا کر کے دیکھ لیجئے امن و سکون دیکھ لیجئے، کفر و شرک سے دوری دیکھ لیجئے، توحید کا علم دیکھ لیجئے کہ توحید کے علم بردار کس طرح سے وہاں بستے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو بیوقوف ہوگا، جس کو اللہ رب العالمین نے احمق بنا دیا ہوگا، جو احمق ہوگا وہی اس ملت کی مخالفت کرے گا، اس ملت سے اپنا منہ موڑے گا، ملت حنیف سے وہ الگ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ، کہ اس ملت ابراہیمی سے وہی شخص منہ موڑتا ہے جو احمق بنا دیا گیا ہو، جو احمق بن گیا ہو، جس نے اپنے نفس کو حماقت میں ڈال دیا ہو، ایسا شخص ملت ابراہیمی کی مخالفت کرتا ہے، اس سے منہ موڑتا ہے۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک ہم نے انہیں چن لیا ہے، اس دنیا میں بھی ہم نے ان کو چن لیا ہے، اور آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے، یعنی جو ملت کی اتباع کرتے ہیں، ملت ابراہیمی پر چلتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو عام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام اس دنیا میں بھی نہایت ہی اچھا ہوگا، اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ سے کہا تھا کہ اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، جب حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کیوں اس کی عبادت کرتے ہو، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، تو انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم انہی پر جھکتے ہیں، انہی کی خدمت کرتے ہیں، انہی کی سیوا کرتے ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے لوگو، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری پکار سنتے ہیں، تمہاری پکار کا جواب دیتے ہیں؟ او ينفعونكم،
یا وہ تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں، او یغرون، یا وہ تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا، قوم کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو ایسے ہی کرتے ہوئے اپنے آبا و اجداد کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے آبا و اجداد کو اسی دین پر پایا ہے، اسی بت پرستی پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے، اسی لیے ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ کیا تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ اور تمہارے باپ اور دادا جو پہلے گزر چکے ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، وہ سارے کے سارے لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور وہ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، کیونکہ وہ میرے دشمن ہیں، إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، سوائے رب العالمین کے۔ تمہارے گزشتہ قوموں کے لوگ، تمہارے آبا و اجداد جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی، جنہوں نے شرک کو اپنایا، شرک کے راستے کو اپنا لیا، ایسے تمام لوگوں سے بیزاری کا اظہار کیا۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے اعلان کر دیا کہ وَمَا أَمْلَكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، میں اللہ کی جانب سے کسی چیز کا مالک نہیں بنایا گیا ہوں، میرے اندر تصرف کا اختیار نہیں ہے، میں تصرف نہیں کر سکتا، میں ایک بندہ ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جو علم ہم کو دیا، اس علم کے مطابق ہم لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، ہم تصرف کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تصرف کا اختیار ہم کو نہیں دیا ہے، تصرف کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے بے شمار مواقع پر اس طرح کی باتیں کہیں کہ ہم تصرف کا اختیار نہیں رکھتے ہیں، کسی چیز کی ہمارے اندر طاقت و قوت نہیں ہے، اللہ رب العالمین جو ہمیں طاقت و قوت دیتا ہے بس صرف ہم اسی کے مالک ہیں، اور ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک زمانہ گزر گیا، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور میں دعا و استغفار کیا، رب حب لی من الصالحین کا ورد کیا، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، یہ دعائیں کرتے رہے، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرما دی۔ یعنی اللہ رب العالمین کے راستے کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ جب ابراہیم نے کہا کہ اے ہمارے رب، تو اس گھر کو پرامن بنا دے، اس گھر کو تو پرامن بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے اہل کو، یہاں جو رہنے اور بسنے والے ہیں، یہاں جو بود و باش اختیار کرنے والے ہیں، یہاں جو میری اولاد پنپے گی، ان میں تمام لوگوں کو پھلوں سے روزی عطا فرما دے۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مومنین کے لیے اللہ رب العالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اس شہر کو پرامن بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں کو، یہاں کے باشندگان کو تو پھلوں سے روزی عطا فرما دے۔ آج ہم مکہ میں دیکھیں، مکہ میں کس قدر امن و امان ہے، کس قدر امن و سکون ہے، اور وہاں ہر موسم میں ہر پھل مل جاتا ہے، کوئی بھی پھل آپ کو تلاش کرنا ہو وہاں ہر پھل موجود ہوتا ہے، ہر موسم میں ہر پھل موجود ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اعلان کیا وما کان من المشرکین، یہ مشرکین میں سے نہیں تھے، ان کا تعلق مشرکین سے نہیں تھا، یہ موحد اعظم تھے۔ اللہ رب العالمین نے
اس کا نقشہ کھینچا ہے جب اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی اور اس نے توحید سے انکار کر دیا، تو باپ کی عظمت اور باپ کا احترام کس طرح سے کرنا چاہیے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ اتنے سارے معاملات ہو گئے، اتنا سمجھایا بجھایا اور اس کے نتیجے میں مارنے کی دھمکی دی، گھر سے نکالنے کی دھمکی دی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں سلام علیک، تیرے اوپر سلامتی ہو، ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کرتا رہوں گا، تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کرتا رہوں گا، کیونکہ وہ میرے اوپر بہت ہی مہربان ہے۔ ایک موقع پر کہا وغفر، ایک مقام پر فرمایا وغفر لأبی انہ کان من الضالین، اے اللہ تو میرے باپ کی مغفرت فرما دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے اور مومنین کی مغفرت فرما دے قیامت کے دن۔ ان تمام آیات میں اللہ رب العالمین نے باپ اور بیٹے کا مکالمہ ذکر کیا ہے کہ باپ نے جو کہا بیٹے نے اس کا کیا جواب دیا، یعنی بیٹے نے دعا کی، رحمت اور مغفرت کی دعا کی، اس وقت تک وہ دعا کرتے رہے جب تک کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو صراحتاً منع نہیں کر دیا۔ اس وقت تک کہتے ابراہیم علیہ السلام اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہے۔ ہمیں اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اپنے والدین کی خدمت اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اگر وہ باحیات ہیں، زندہ ہیں، تو ان کی صحت و عافیت کے لیے ان کے لیے دعائیں کی جائیں۔ اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مغفرت کے لیے اللہ رب العالمین سے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعائیں کرتے رہیں۔ ایک باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے اور ایک بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو یہ درس حاصل کرنا چاہیے۔ آپ نے اپنے والد محترم والد کا جس نے گھر سے نکال دیا، جس نے ہر طرح کی ایذائیں پہنچائی، تکلیفیں پہنچائی، لے جا کر کے قبیلے کے حوالے کر دیا، حکمران وقت کے حوالے کر دیا، حاکم وقت کے حوالے کر دیا، وہ باپ جو نہایت ہی ظالم و سفاک تھا، اس باپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ آج ہمارے والدین ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، دنیا بنانے کی فکر میں اپنی دنیا کو بھول جاتے ہیں۔ آج ہم اپنے والدین کو کس قدر بھولے ہوئے ہیں، اپنے والدین کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اپنے والدین کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اپنے والدین کو ایذائیں دیتے ہیں، اپنے والدین کے لیے دعائیں نہیں کرتے ہیں، جبکہ ہونا چاہیے تھا کہ اپنے والدین کی ہر طرح سے ان کی خدمت کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، ہر وقت ان کے سامنے جھکے رہنا چاہیے اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک باپ کو اپنے بیٹے کی تربیت کس انداز میں کرنی چاہیے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے جو ہم مسلمانوں کے یہاں سے وہ چیز ختم ہو چکی ہے۔ آج ہم تعلیم کے نام پر یا کسی اور نام پر اپنی بستی کو، مسلمان آبادی کو چھوڑ کر کے بہت سارے لوگ ایسی جگہوں پر جا کر کے سکونت پذیر ہو جاتے ہیں، اپنا گھر وہاں بنا لیتے ہیں جہاں نہ کوئی مسجد ہوتی ہے، نہ کوئی مسلمان ہوتا ہے، نہ کوئی اللہ کا نام لینے والا ہوتا ہے۔ ہمارے بچے ایسی صورت میں، ایسے حالات میں کیا کریں گے جب مسجدوں میں نہیں جائیں گے، مسجدوں کا رخ نہیں کریں گے، مسجدیں دور ہوں گی، تو ہمارے بچوں کی تربیت کہاں سے ہوگی؟ ہمارے بچوں کی اصلاح کہاں سے ہوگی؟
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی ذریت میں سے، اپنی اولاد میں سے کچھ لوگوں کو وادی غیر ذی زرع میں، ایسی وادی میں جہاں ہریالی نہیں ہے، جہاں سبزہ نہیں تھا، تیرے گھر کے پاس، تیرے پاک گھر کے پاس لا بسایا ہے. یعنی بود و باش کا انتظام کیا، وہاں اللہ رب العالمین کے گھر تعمیر کرنے کی فکر کر لی، وہاں اللہ رب العالمین کا گھر تعمیر کیا. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ نمازی بنے، تاکہ وہ نمازوں کو قائم کریں. وجعل رب، اسی طرح سے بہت سارے مواقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت کے لحاظ سے اپنے بیٹے کی تربیت جس انداز سے کی ہے، ہم کو بھی اسی انداز سے اپنے بیٹوں کی تربیت کرنی چاہیے. اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیے، غور کیجئے، جا کر کے وہاں بسایا، اور بسانے کے بعد وہاں اللہ کے گھر کی تعمیر کی، اور کہا کہ تاکہ ہمارے بچے نمازوں کو قائم کریں، نمازوں کو پڑھتے رہیں. اور ایک موقع پر فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، کہ اے ہمارے رب تو ہم کو اپنے تابع بنا لے، تو ہم کو مسلمانوں میں شامل کر لے، اپنے تابع بنا لے، اور ہماری اولاد کو بھی امتاً مسلمتاً، ایک ایسی امت بنا دے جو تمہارے تابع ہو، امتاً مسلمتاً لک، ایک ایسی امت بنا دے جو تمہارے تابع ہو. اسی طرح سے انہیں اپنی اولاد کی روزی کی بھی فکر تھی، اور اس کے لیے بھی دعائیں کی. ہم کو بھی اپنی اولاد کے تئیں فکر مند ہونا چاہیے کہ حلال طریقے سے ان کو روزی کیسے میسر ہوگی. اور حضرت ابراہیم نے وہ دعا کی وارزقہم من الثمرات، کہ تو انہیں روزیوں سے پھلوں سے روزی عطا کر دے. اور انہیں اگر کوئی نیکی کا کام ہم کر رہے ہیں تو نیکی کے کام میں اپنے ساتھ ان کو بھی شریک رکھنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی حضرت اسماعیل کو بھی، اپنے لخت جگر کو بھی اپنے ساتھ رکھا. وہ ڈھو کر کے پتھر ڈھو کر کے لاتے تھے، خانہ کعبہ تک پہنچاتے تھے. اور جس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے یوں کھینچا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ جب خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہو گئیں، جب خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہو گئی، بیت اللہ کی دیواریں بلند ہو گئی، ابراہیم نے بلند کی اور اسماعیل بھی ساتھ میں تھے. وہ دیواریں بلند کر رہے تھے، دیواریں اونچی کر رہے تھے، ابراہیم کے ساتھ اسماعیل بھی تھے. اس موقع پر یہ نہیں کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں اور کبر و غرور میں مبتلا ہو کر کے کسی کو خاطر میں نہ لائیں، نہیں، ہم اور آپ نیکیاں کریں تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہیں کہ اللہ ہماری اس نیکی کو ضائع نہ ہونے دینا، کہیں ایسا نہ ہو جائے ہمارے کسی عمل کی وجہ سے وہ ہماری نیکی ضائع و برباد ہو جائے. یہ نیکی جو اخلاص پر مبنی تھی، اخلاص کے باوجود انہوں نے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہم سے اس کو قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اس ورد کو آپ، اس دعا کو آپ پڑھتے رہے اور اللہ رب العالمین سے دعا و فریاد کرتے رہے. اسی طرح سے کوئی معاملہ ہو، دنیاوی معاملہ ہو، شرعی معاملہ ہو، دینی معاملہ ہو، اس میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ شریک رکھنا چاہیے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں دیکھا تو فوراً مشورہ کیا کہ بیٹا ایسا ایسا خواب میں نے دیکھا ہے. اس سے تربیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری تربیت کہاں تک کامیاب ہے، ہم اپنی تربیت میں کہاں تک کامیاب ہوئے. اور اسی طرح سے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو
اپنے بیٹوں یا اپنی اولاد کے لیے دعائیں کی ہے کہ بتوں کی عبادت سے یہ بچتے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اے ہمارے رب تو ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اس مفہوم کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں نصیحت کی ہے، ہمیں تلقین کی ہے کہ ہم نقش قدم پر چلیں، ملت ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم کو اختیار کریں، جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا امام بنا دیا۔ اگر آپ حق پر گامزن ہیں، اگر آپ توحید پرست ہیں، اگر آپ کے ہاں حق ہے تو آزمائشیں آئیں گی، آزمائشوں کا مقابلہ آپ کو کرنا ہوگا، صبر و ثبات کا مظاہرہ کرنا ہوگا، صبر و ثبات کے ساتھ صبر بھی ہو، ثابت قدمی بھی ہو، اور پوری ثابت قدمی کے ساتھ اس مشن کو لے کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر ہمارے اندر داعیہ پیدا ہو جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و کردار کی جھلکی ہمارے یہاں پیدا ہو جائے، ہماری زندگیوں میں اس کا نمونہ آ جائے، اور اللہ رب العالمین نے ان کا اسوہ اختیار کرنے کا، ان کا طریقہ اور ان کا نمونہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اگر ہم ان کے نمونے کو اختیار کر لیں تو آج بہت ساری چیزیں، بہت سارے معاملات ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ آج ہم قربانیاں پیش کرتے ہیں، لیکن قربانیوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری قربانیاں بھی ہیں، ان قربانیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف جانور کی قربانی کر لیتے ہیں۔ سب سے بڑی قربانی یہی ہے کہ ہم اور آپ شرک سے بیزار ہو جائیں، شرک کو چھوڑ دیں، بت پرستی کو چھوڑ دیں، مزارات یا جو مر چکے ہیں ان سے کسی بھی قسم کا واسطہ یا کسی بھی قسم کی دعا و فریاد و استغاثہ نہ کریں، ان کے لیے دعائیں خیر کریں، وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، ہم ان کے محتاج نہیں ہیں، وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، ہم زندوں کے دعاؤں کے محتاج ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے زندوں کی فکر کرنی چاہیے، جو مردے ہیں، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین تو ان کی مغفرت فرما دے، اللہ تو ان کے درجات کو بلند کر دے، یہ دعائیں ہونی چاہیے۔ لیکن ان سے کسی بھی قسم کا سوال کرنا، مانگنا، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو بھی ان کی سیرت و کردار کی جھلکیاں ہیں، وہ ساری کی ساری جھلکیاں پیش کی جائیں گی۔ ہم اور آپ میں سے اکثر لوگ اس کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، بس صرف تذکیر کی ضرورت ہے، نصیحت کی ضرورت ہے، یاد دہانی کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ابراہیمی بنا دے، اللہ رب العالمین ہمیں سنت ابراہیم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے بیزار کر دے، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں توحید کی عظمت کو بٹھا دے، اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر چلنے والا بنا دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔